اور شعیب شاہین اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ بھی کچھ کہہ دے گا. تو یہ اہم سماعت ہے جس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. مبینہ آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں فیصلہ محفوظ. چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی. اس حوالے سے مختصر اور عبوری حکم جاری کریں گے. باقی کیسز کے علاوہ ہمارے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن عابد زبیری صاحب کا کیس بھی موجود تھا جس کے اوپر میں نے آرگومنٹس کیے ہیں. جو ہمارا مین اٹیک آن دی کانسٹیٹیوشن آف کمیشن تھا وہ یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن آف کمیشن چیف جسٹس آف پاکستان کی کنسلٹیشن کے بغیر کوئی معزز جج صاحب کو یہ ذمہ داریاں تفویض نہیں کی جا سکتی. دوسرا، کسی بھی جج کے کنڈکٹ کے متعلق اگر کوئی مواد یا کوئی ایشو یا کوئی میٹر ایسا ہو جو زیر بحث لانا ہو، کوئی معزز جج صاحب کو یہ ذمہ داریاں تفویض نہیں کی جا سکتی. دوسرا، کسی بھی جج کے کنڈکٹ کے متعلق اگر کوئی مواد یا کوئی ایشو یا کوئی میٹر ایسا ہو جو زیر بحث لانا ہو تو وہ سوائے سپریم جوڈیشل کونسل کے کسی اور فورم پہ نہ تو وہ بحث ہو سکتی ہے، نہ اس کو ڈسکشن میں لایا جا سکتا ہے، نہ اس کے متعلق کوئی کمیشن بنایا جا سکتا ہے. یہ آرٹیکل 209 کی خلاف ورزی ہے، آئین کے مختلف پروویژنز کی خلاف ورزی ہے. اور اس کے ساتھ ہمارا ایک مطالبہ اور تھا کہ آرٹیکل 14 کے تحت جو رائٹ ہے انسان کا بنیادی حق ہے، رائٹ ٹو ڈگنیٹی، رائٹ ٹو پرائیویٹ لائف، پرائیویسی، وہ متاثر نہیں کی جا سکتی. اور اس کو متاثر کرنا ہو تو اس کے لیے ایک قانون موجود ہے 2013 کا. اس قانون کے مطابق جو شخص کوئی دہشت گردی میں ملوث ہو اور وہ سسپیکٹ ہو اور وہ جج کی رضامندی سے وارنٹ آف اریسٹ کوئی بھی ہمارے ملک کی ایجنسی لے تب جا کر کے اس کی سرویلنس کی جا سکتی ہے اور ادروائز نہیں کی جا سکتی. اور اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے بے نظیر بھٹو کے کیس میں فیصلہ دے چکی ہے، اس کے بعد اشتیاق مرزا کے کیس میں فیصلہ دے چکی ہے، اس کے بعد قاضی فائی عیسیٰ صاحب کے کیس میں فیصلہ دے چکی ہے، اور ایک فیصلہ جسٹس محسن اختر کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ نے دے دیا ہے جسٹس جاوید اقبال کے کیس میں. تو اس طرح کا جو انلیگلٹی آن دی فیس آف اٹ جو نظر آ رہی تھی وہ ہم نے ہائی لائٹ کی ہے، اور یہ آزاد عدلیہ کے تصور کے منافی ہے. اور عدلیہ کو انڈرمائن کرنا، ان کو زیر بحث لانا اور ان کے خلاف پروسیڈ کرنا، مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے ہم جوڈیشری کو اٹیک کر سکیں. اور ایک بات صرف میں کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ اس وقت شروع ہوا کہ جب 8 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے اپنی پہلی پٹیشن فائل کی تھی، کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 1، کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے پنجاب اور KPK میں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بار کی طرف سے ہمارے جو وکیل صاحب تھے جو ریپرزینٹ کر رہے تھے ہمیں، وہ مسٹر عابد زبیری صاحب تھے جو پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے. پھر 16 تاریخ کو 16/2 کو 2 معزز جج صاحبان نے اس پہ ریکمینڈ کیا کہ اس پہ سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے، اور 16 تاریخ کو ہی یہ آڈیو لیکس ہوتی ہیں، اور 16 تاریخ کو ہی ان میں سے ایک جج صاحبان کے بارے میں آڈیو لیک کی جاتی ہے. 16 تاریخ کو ہی پریس کانفرنس کرتے ہیں انٹیریئر منسٹر صاحب اور ان آڈیو لیکس کا وہ سہارا لیتے ہیں. تو یہ وہ ساری انلیگلٹیز تھیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایک میٹر سب جوڈس سے اس کو خراب کرنے اور سپریم کورٹ کو سکینڈلائز کرنے اور وکلاء کو سکینڈلائز کرنے کی نیت سے یہ کریٹ کیا گیا، یہ سارا کا سارا ڈرامہ رچایا گیا. تھینک یو. سر یہ بتائیے گا کہ فیصلہ آج محفوظ ہوا ہے، کب تک شارٹ آرڈر آج کریں گے، ابھی جمعہ کے بعد کسی بھی وقت شارٹ آرڈر آ جائے گا.
باقی فائنل بحث اس کے بعد ہوگی. اگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ وہاں پہ غلطن قرار دے دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اسٹے دے دیا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کمیشن بنا ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی کیونکہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے نوٹیفائی کیا ہے کیا وہ اس کو سپریم کورٹ کو اختیار ہے قانون میں کہ اس کو نوٹیفائی کو جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو سسپینڈ کر سکے؟ دیکھیں بالکل اختیار ہے. کوئی بھی جو ایگزیکٹو آرڈر ہے اس کو سپریم کورٹ ایون ہائی کورٹ بھی سیٹیسفائڈ کر سکتی ہے اور اسی کو ہی ہم نے چیلنج کیا ہے کہ ان کو یہ اختیار نہیں ہے یہ کمیشن بنانے کا. اچھا زبیر صاحب آپ کی اس کیس کے وہ ہے یہ بتائیے گا کہ آپ کا اس پہ اعتراض ہے کہ حکومت نے بینچ بنا دیا وہ عدالت یعنی کہ اس کے ساتھ رابطہ کرتے تو آپ کیا کہتے ہیں اس ایسی جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں یا آئی ہیں یا جو بھی اس میں لوگ جن کے نام آ رہے ہیں کیا تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ حقائق عوام کے سامنے آئے؟ دیکھیے یہ نام دیں گے میں دوں اس کا. دیکھیے میرا یہ نہیں ہے مدعا. میرے جو بات مین جو بات ہے کہ یہ آڈیو لیکس بنا کون رہا ہے آڈیو لیکس کر کون رہا ہے. دیکھیں یہ تو بات کی بات ہے انویسٹیگیشن وغیرہ یہ بات کی بات ہے. مین مدعا جو ہے ہمارا جو ہے کہ جی پہلے کون ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہوتا ہے ایک پتہ نہیں آدمی ماسک پہنا ہوا ہے وہ دیتا ہے اس کے پیچھے کون ہے. یہی ججمنٹس ہیں جو ابھی شعیب شاہین صاحب نے حوالہ دیا ان ججمنٹس کا کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ پہلے بتائیں سورس کیا ہے اور پھر وہ ججمنٹ جج ارشد ملک صاحب کے کیس میں جو ججمنٹ آئی اس میں اس کا طریقہ کار دیا ہے کہ اگر شہادت آپ کو لانی تو اس کا لیکن یہ کر ہی نہیں سکتے. یہ آرٹیکل 14 یہ ٹیپ نہیں کر سکتے اور اس طرح سے ان کو ریلیز کر کے پیمرا کے بھی اس میں بہت بڑا میں کہتا ہوں بہت بڑے فیلئر ہے اور جرم ہے ان کا کہ وہ اس کو دکھاتے ہیں. ہائی کورٹس کے فیصلے کہ آپ اس طرح سے نہیں دکھا سکتے لیکن ہر انسان کے بارے میں ٹیپ کر کے اور اس کو کر لیتے ہیں اور اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے کہ یہ وہ ٹیپ صحیح ہے یہ بھی تو معلوم کرنا ہے کہ ڈاکٹرڈ ہیں اور اس کا کیا وہ ہے اور صرف جن کا ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کے آتے ہیں جو اس سے پہلے جو ٹیپس تھے ان کے بارے میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اوریجن ہی ٹھیک نہیں ہے. اوریجن میرا جو کیس ہے کہ یہ اوریجن یہ جو ٹیپنگ ہے دیٹ از انکانسٹیٹیوشن انلیگل اور جو اس طرح کی ٹیپنگ کرے گا فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 کے مطابق وہ مجرم ہوگا 3 سال کی سزا ہوگی 3 سال کی سزا ہوگی. اور پیکا آرڈیننس کے تحت حوالہ دیا گیا ہے اپنے کیس میں خود پیش ہوئے تھے آڈیو کا مسئلہ اس کیس میں کس کی بات کیا سوری جی انہوں نے یہ پلی لی تھی کہ میری جو سرویلنس کی گئی جج صاحب نے کہا موجود جج صاحب نے کہ وہ سرویلنس کی گئی اور جو ان کی ٹیپنگ ہوئی گئی وہ غیر قانونی اور جو سرویلنس تھی ان کی پراپرٹی اس کے بارے میں وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھی اور یہ کورٹ نے اس بات کو ایڈمٹ کیا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پورا اس پہ لکھا ہے وہ آج ہم نے ہمارے وکیل صاحب نے کورٹ میں پڑھ کے سنایا اور اس کے اندر جو مین بات یہ کی گئی تھی یہ ایک کچھ قانون ہے اس کے تحت آپ کر سکتے ہیں اس سے ہائی کورٹ کے جج سے آپ کو پرمیشن لینی ہوتی ہے اور پھر ایک پیکا آرڈیننس بھی ہے جس کے تحت جو اس طرح کی ٹیپنگ کرے گا انلافلی اس کو سزا اس میں ہوگی اس لاء کے تحت. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے کورٹ کے سامنے رکھی ہیں. اس سے بھی ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ آئے روز ان کے بندے توڑے جا رہے ہیں اس کو ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ سے نہ کوئی سو موٹا آیا نہ کوئی اس طرح کی درخواست آپ جیسے جو میرا ایشو میں تو آپ میرا اس سے تعلق نہیں ہے نہیں میں کہتا ہوں میں نے تو ہم نے پلی یہ لی ہوئی ہے کہ یہ بدنیتی میلافائڈ پہ مبنی ہے میلافائڈ ان فیکٹ اینڈ میلافائڈ ان لا. سر اس میں ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے وہ اٹارنی جنرل صاحب نے بھی اس کے اوپر کہا کہ چیف جسٹس صاحب کی یا کچھ سپریم کورٹ کے ججز صاحبان ہیں ان کی آڈیوز بھی آئی ہیں تو کیا وہ اس میں سپریم کورٹ باقاعدہ خود ایک پارٹی نہیں ہے؟ سر اس پہ وہ سپریم کورٹ چیف صاحب نے خود اس کا جواب دے دیا ٹرائیکاٹمی آف پاور کی بات کی آپ موجود ہیں آپ نے سنی یہ بات بنا ہی نہیں سکتا چیز یہ اس میں انہوں نے خود ان کو اس کا جواب دے دیا. تھینک یو جی بہت شکریہ. آپ کو بتائیں کہ سینئر وکیل شعیب شاہین اور عابد زبیری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس میں ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے بھی پیمرا سے کوئی باز پرس نہیں کی پیمرا نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی. نماز جمعہ کے بعد سپریم کورٹ کا مختصر فیصلہ آ جائے گا جس میں شعیب شاہین نے کہا کہ جو بھی انلیگلٹیز تھیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ایک میٹر سب جوڈس ہے.